بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. یہ دور مسلمانوں کے اوپر بہت سے فتنوں کو لے کر آیا ہے. مسلمان اس دور کے اندر کئی طرح کے فتنوں میں گھرا ہوا ہے. کہیں کفار ان کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے فکری محاذ کھولے ہوئے ہیں اور کہیں جنگی محاذ کھولے ہوئے ہیں. یہ تمام فتنے جو مسلمانوں کو لپیٹ رہے ہیں ان میں سب سے خطرناک فتنہ، سب سے خطرناک محاذ وہ شیطان کی وہ کارروائی جس میں تقریباً وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ فتنہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق اپنے خالق سے ناراض ہے، خالق ان سے ناراض ہے. یہ خالق کو نہیں پہچانتی، اس کے مقام کو نہیں پہچانتی، اس کی ذات کو نہیں پہچانتی. جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس اللہ نے ان کو عزت دی، جس اللہ نے ان کو زندگی دی، جس اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے کی کوشش کی جائے تو ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی. آج یہی مخلوق اپنے رشتے کو اپنے اللہ سے توڑ چکی ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے.
جس کا مسلمان شکار ہو کر کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کی وادی میں گر رہے ہیں اور اسلام سے ایسے نکلتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے ایک بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ اور اگر سابقہ اقوام کی ہسٹری کو پڑھا جائے، اس دور کے اندر شرک کی وہ خطرناک کیفیت نظر نہیں آتی جو آج کے دور میں نظر آتی ہے۔ ماضی قریب مشرکین مکہ کو لے لیجئے، مشرکین مکہ کے اندر شرک کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آج کلمہ پڑھ کر اس امت کے اندر موجود ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اپنے بنائے ہوئے الہوں کو کبھی بھی الہ سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس جاتے ہوئے ان کا بہانہ کیا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج تمہارے تابع کس نے کیے ہیں، تو یہ جواب میں کہیں گے کہ یہ اللہ عز و جل کی ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ان کی ڈیوٹیاں لگائی اور وہ سب اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں۔ ان کا خالق، مالک، ان کو چلانے والا، ان کو کنٹرول کرنے والا وہ تنہا ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا دوست پکڑا، ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کیا یہ ان کو مشکل کشا سمجھتے، حاجت روا سمجھتے، ان کو داتا اور غوث اعظم مانتے؟ نہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا دوست پکڑا ہے، جن کے دروں پہ جا کر یہ گرتے اور جھکتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے کیا ہیں؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے در پہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ ان کو پوجتے، ان کو پکارتے جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، اور ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان کو پوجتے ہوئے بہانہ کیا ہے؟ ان کو داتا نہیں مان رہے، ان کے اختیار میں سب کچھ نہیں مان رہے، ان کو مصیبتیں دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا یہ لقب نہیں دے رہے، ان کو غوث اعظم نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان کے پاس جا کر جو بھی اعمال کرتے ہیں، کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ نیک لوگ ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا بہانہ ہے۔ پکارتے وہ اللہ کو تھے، مانتے وہ اللہ کو تھے، اللہ کی صفات اللہ ہی کو دیتے تھے، ان کو صرف سفارشی مانتے تھے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں مانتے۔ اسی لیے جب وہ بے اختیار ہو جاتے تو اپنے ان سارے الہوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی، جب مشرکین مکہ کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی تو فوراً اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین، عبادت خالص اللہ کے لیے کر کے، دین خالص اللہ کے لیے کر کے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ ان کی کشتیاں پار لگا دیتا، وہ آسانیوں میں آ جاتے، تب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اور جب وہ سختی کی حالت میں
پکڑے جانے کی کیفیت میں ہوتے تو مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانتے، حاجت روا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانتے، غوث اعظم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانتے، داتا جو چاہے دے دے، جو چاہے روک لے، صحت بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، بیماری بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں روک بھی سکتا ہے، اس کو داتا کہا جاتا ہے۔ وہ داتا صرف ایک اللہ کو مانتے، اور جب وہ آسانیوں میں آتے تب اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے۔ قرآن حکیم ایک منظر پیش کرتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جب انسان مشکل میں آ جائے، مصیبت میں پھنس جائے اور وہ پکارے، اس کی پکار اس وقت سننے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف پکار کو سنتا نہیں، مصیبتوں کو دور بھی کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ، تمہیں مقرر کرتا ہے، تمہیں بناتا ہے، خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، زمین کے اندر خلیفہ، بادشاہ۔ یہ سارا کچھ دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ عز و جل کی ذات۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو زمین میں حکومتیں دے سکے، جو عزت دے سکے، جو رزق دے سکے، جو مصیبتیں ٹال سکے، جو پریشانیاں دور کر سکے، جو مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کشائی کر سکے؟ نہ کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ داتا ہے۔ یہ سارے صفات ایک اللہ کی ہیں۔ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی مشکل کشائی کرتا ہے، اللہ ہی حاجت روائی کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑیں، جو ان باتوں کو، ان آیات کو سن کر اپنے راستے کو سیدھا کریں، شرک سے توبہ کریں، اللہ کی توحید پر آئے۔ ایسے کرنے والے بہت تھوڑے۔ قرآن حکیم کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے۔ مالک فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، کسی کو داتا کہا اور کسی کو غوث اعظم، کسی کو بری کرنے والا کہا اور کسی کو مشکل کشا، ان کی کیفیت، ان کی حالت، ان کی بے بسی قرآن منظر کشی کر رہا ہے۔ لا یخلقون شیئا، جس کو تم نے داتا کا لقب دیا، غوث اعظم کا لقب دیا، سنو قرآن کا اعلان، اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، یہ قبروں میں دفن ہو گئے۔ ان مردوں کو تم داتا کہو، گنج بخش کہو، فیض بخش کہو، مظہر نور خدا کہو، جو مرضی لقب دے لو، قرآن ان کی حیثیت بیان کرتا ہے۔ اموات، یہ مردہ ہے، غیر احیاء زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا شعور بھی نہیں۔ کجا یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکیں، کجا تمہارے لیے داتا کا لقب تم دو اور یہ تمہیں کچھ عطا کر سکیں؟ یہ تو اتنے بے بس ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی پتہ نہیں۔ ان کی بے بسی کی ایک مثال قرآن حکیم کی یہ آیت اپنے سامنے رکھیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں تمہیں اللہ کی مثال دے کے سمجھاتا ہے، اس مثال کو سنو، اپنے سامنے رکھو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو، جن کو داتا، گنج بخش، غوث اعظم کے لقب دے رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، تم سمجھتے ہو یہ داتا ہے، تم اس کی قبر پہ آ کے اشعار پڑھتے ہو، آئے ہیں تیرے در پہ، داتا کچھ لے کر جائیں گے، تم سمجھتے ہو یہاں سے گنج بخش خزانے ملتے ہیں، یہ خزانے بخشنے والا ہے، یہ مصیبتیں دور کرنے والا ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، کسی کو خزانے دینا بڑی بات، کسی کو شفا دینا بڑی بات، کسی کو اولاد دینا بڑی بات، یہ تو اتنے مجبور
ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت ان مردوں کے اندر، ان قبر میں مدفون لوگوں کے اندر نہیں ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر یہ چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں، جس کو تم نے بڑی سرکار کہا ہے وہ بھی آ جائے، جس کو تم نے غریب نواز کہا ہے وہ بھی آ جائے، بندہ نواز بھی آ جائے، بندہ پرور بھی آ جائے، تم نے اپنے جتنے بنا رکھے ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر لو، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ داتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ گنج بخش کیسے ہو سکتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا فریاد رس. ارے جو مکھی پیدا نہیں کر سکتا وہ سب سے بڑا فریاد رس کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے مکھی پیدا کرنے کی بات کر کے پھر کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سارے اکٹھے ہوں، مکھی ان سے اپنے حصے کا کھانا چھین لے، یہ اس کے پنجوں سے، اس کے قدموں سے اپنے اس کھانے کو چھین نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مرید بھی کمزور ہے جس مردے کو پکار رہا ہے، یہ مردہ پیر بھی کمزور ہے. یہ مرید جو بابے کی قبر پہ کھڑا ہے کمزور، یہ بابا جس کو اس نے داتا کہا ہے کمزور، جس کو بڑی امام کہا ہے کمزور، جس کو گنج بخش سمجھتا ہے کمزور، کیونکہ عطا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ عز و جل کی ہے. اسی لیے قرآن حکیم ہمارے سامنے مثالیں رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی کتاب اعلان کروا رہی، رب کا کلام سنیے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی اعلان کر دیجئے، رہتی دنیا تک یہ قانون بیان کر دیجئے، یہ بات بتا دیجئے. لوگ تو علی حجویری کو داتا کہتے ہیں، پیر جیلانی کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، سب سے بڑا فریاد رس. اور قصے مشہور کیے ہوئے. پیر صاحب کی 11ویں دینے والا ایک مر گیا، قبر میں دفن ہوا، فرشتے پہنچ گئے. فرشتوں نے کہا من ربک؟ اس نے کہا عبد القادر جیلانی مدد. اس نے کہا من نبیک؟ کہا عبد القادر جیلانی مدد. ما دینک؟ عبد القادر جیلانی مدد. اتنی دیر کے اندر سبز چولے والا بابا آیا، دونوں فرشتوں کو پکڑا، ان کی سر کی ٹکریں آپس میں مروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے من ربک من نبیک؟ تم یہ بتاؤ جب اللہ نے انسان پیدا کرنے کا ارادہ کیا تم نے کیوں کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کریں گے؟ خون خرابے کی یہ نسبت سارے انسانوں کی طرف کیوں کی تھی؟ فرشتے ہکے بکے آیا کچھ اور کرنے، پکڑے کہیں اور گئے. ہم تو اس سے پوچھنے آئے تھے، ہم خود پکڑے گئے. کہا پیر جی ہمیں چھوڑو، ہم اللہ سے پوچھ کے آئے. کہا چھوڑ دوں گا تو دونوں بھاگ جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے. ایک کو قابو رکھتا ہوں، ایک کو چھوڑتا ہوں، جاؤ پوچھ کے آؤ. وہ اللہ کے دربار میں گیا. اللہ تو نے تو وہاں امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا اپنے بندے کا، وہاں کوئی ساوے چولے والا آ گیا، اس نے ہمارا امتحان شروع کر دیا. مالک نے کہا تو میرے بندے کو چھوڑ دے جیلانی. پیر جیلانی نے کہا ٹھیک ہے، تو سلسلہ قادریہ کے مریدوں کو چھوڑ دے، جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ بناتے ہوئے، جھوٹی کرامتیں بناتے ہوئے، اللہ کی کوئی غیرت، اللہ کا کوئی غضب ان کے سامنے نہیں ہوتا. ارے اللہ وہ اللہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا احد کے میدان میں زخمی ہونے پر کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا. صرف اتنا کہا، قرآن اتر آیا لیس لک من الامر شیء. اے نبی تیرا کیا اختیار ہے؟ میں چاہے ان کو عذاب دے دوں، چاہے ان کو معاف کر دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ فلاح پائیں گے یا نہیں یہ اختیار تیرا نہیں ہے، تیرے رب کا اختیار ہے. اور یہاں پیروں کو نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑا ثابت کرتے ہیں. نبی سے اللہ کہلواتا ہے کہہ دیجئے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور جن کو تم پکارتے ہو ان کی کمزوری کی کیفیت بھی قرآن نے بیان کر دی. آئیے ذرا اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
وہ منظر ابھی میں چھٹی گزار کر آیا، لاہور میں داخل ہونے کے بعد ہر بس اس منظر کو پیش کرتی ہے، لکھا ہوتا ہے لاہور داتا کی نگری، بابا علی حجویری گنج بخش ہے۔ میں اس کے مزار پر بھی گیا، وہاں پر بھی شعر لکھا ہوا، اس کا نام لکھا ہوا، گنج بخش کے القاب دیے ہوئے۔ مرید آتے ہیں اس دربار پہ اشعار پڑھتے ہوئے، داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ، قدموں کو تیرے چومنے آتا ہے زمانہ۔ ایک اور کہتا ہے میرے مرشد میرے آقا، میرے داتا میرے آقا میرے خواجہ، میرے مرشد میرے داتا میرے آقا میرے خواجہ، میری بگڑی بنا دو تم نے لاکھوں کی بنائی ہے۔ کوئی کسی طرح پوج رہا ہے، کوئی کسی طرح پوج رہا ہے۔ سرکاری ذمہ داران نے بھی وہاں پر سونے کا گیٹ لگایا ہوا، کروڑوں روپے غریب مسلمانوں کے خرچ کر کے داتا کمپلیکس بنایا ہوا، اور اس کو داتا کا لقب دیا ہوا کہ یہ داتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ چھین سکتا ہے، جس کو جو چاہے دے دے، جس سے جو چاہے چھین لے۔ اس علی حجویری کو داتا گنج بخش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ داتا دینے والا، وہ شفا دے، وہ بیماری دے، وہ عزت دے، وہ ذلت دے، وہ حکومت دے، وہ حکومت چھین لے، وہ کھانے کو دے، وہ بھوکا اور پیاسا رکھے، اس کو داتا کہتے ہیں، جو صرف عرش والا اللہ ہے۔ اس قوم نے اس کو چھوڑا، اپنے الہ کو چھوڑا، بناوٹی الہوں کو وہ القاب دیے، ان کو وہ کام دیے، ان کے ذمے وہ صفات لگائی جو صفات صرف عرش والے اللہ کی۔ یہ کلمہ، یہ لفظ داتا ہندی کا لفظ ہے، ہندوؤں کے ہاں آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پہ میرے انڈیا والے بھائیوں نے دیوتا، ہندوؤں کے ہاں دیوتا ہوتا ہے، تقسیم کے بعد ادھر داتا ہوتا ہے ادھر دیوتا ہوتا ہے۔ پہلے سارے دیوتا ہی تھے، پھر بٹ گئے، بٹوارا ہو گیا، داتا ادھر رہ گیا، داتا ادھر آ گیا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ داتا اس کو کہتے ہیں جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہو، جو عطا کرنے والا ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو۔ داتا عام لفظ ہے، اس میں عموم ہے، جو چاہے دے دے، جو چاہے چھین لے، اس عطا کرنے والے کو داتا کہتے ہیں۔ اب یہ علی حجویری جو فارس سے آئے، لاہور کے اندر ایک جگہ پہ بے آباد جگہ پر آباد ہو گئے، جہاں مرے وہیں دفن ہو گئے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہاں عرس ہوتا ہے وہاں پر بابا جی کی قبر ہے بھی یا نہیں۔ صحیح روایت کے مطابق اس کی قبر لاہور کے قلعے میں ہے، اور یہاں پر خالی کوئی پوج رہے ہیں۔ لیکن لفظ داتا سیم وہ لفظ ہے جس کو ہندو اپنے دیوتا کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو معنی دیوتا کا ہے وہی معنی داتا کا ہے۔ بابا کے مرنے کے بعد دکاندار تو ہر جگہ پہ نظر آ جائیں گے، مجاور بیٹھ گیا، ڈیرا لگا لیا، نذرانے شروع ہو گئے، جھوٹی کرامتیں شروع ہو گئی، اور اس کرامتوں کے ذریعے پھر شرک پھیلنا شروع ہوا، پھر حکومتی سرپرستی ہوئی، داتا کمپلیکس بنا، سونے کے دروازے لگے۔ لاہور میں جس دن اس بابے جی کا عرس ہوتا ہے، بچے دودھ سے بلکتے ہوئے روتے ہیں، اور سارا دودھ بابے کے عرس پہ نیاز دی جاتی ہے۔ اور ان سے کہو یہ بیمار بچے، یہ بوڑھے، یہ مریض، ان کو بھی دودھ دے دو۔ کہا جی آج کا دودھ سارا بابا جی کے نام ہے، جس کو وہ داتا کہتے ہیں، اور داتا کہنا شرک ہے، کیونکہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ چھینتا ہے، اللہ جو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ تو خود محتاج۔ اسی کی کتاب کو پڑھو، یہ اولاد سے محروم رہے، بابا علی حجویری اولاد سے محروم رہے۔ ارے جو اپنے گھر میں بچہ نہیں اپنی بیوی کو دے سکا، وہ داتا کیسے ہو سکتا؟ یہ محتاج ہے، یہ سوالی تھا، یہ منگتا تھا، یہ بھوکا تھا، یہ کلاش تھا، یہ اللہ کے دربار کا بندہ تھا، اللہ کے دربار کا منگتا تھا۔ یہ داتا نہیں، داتا اپنے عرش پر ہے۔ لاہور تیرا داتا ہے بھی شرک دیے حد، کیوں؟
تیرا داتا تھلے فرشاں دے، میرا داتا اتے عرشاں دے۔ تو نے اس کو داتا مانا جو مر گیا، جس کے کپڑے پھاڑنے پڑے، جس کو ننگا کیا گیا، جس کو نہلایا گیا، جس کو استنجے کرائے گئے، جس کو وضو کرایا گیا، جس کو غسل کرایا گیا، جس کو کفن میں لپیٹا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، اس کو قبر میں دفن کیا گیا، جو کپڑے نہ اتار سکے، جو غسل نہ کر سکے، جو کفن نہ پہن سکے، جو لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر قبرستان میں جائے، وہ منگتا ہوا کرتا ہے، وہ بندہ ہوا کرتا ہے، وہ فقیر ہوا کرتا ہے، داتا اپنے عرش پہ ہے، یہ مردہ داتا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان داتاؤں کی، ان پنجتن پاکوں کی آپ نے تاریخ پڑھنی ہو تو قوم نوح کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے قوم نوح نے 5 داتا مانے، پنجتن پاک مانے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نوح نے کہا یہ نوح علیہ السلام تمہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ قوم کے بڑوں سرداروں نے، مشرکوں کے وڈیروں نے کہا اس کے پیچھے لگ کر ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کو نہ بھول جانا، یہ تمہارے پنجتن پاک ہیں۔ آج بھی پنجتن پاک کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ، میرے پنجتن پاک ہیں جو ہر مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کے میری حفاظت کرتے ہیں۔ سیم یہی پنجتن پاک کا عقیدہ، 5 کو داتا ماننے کا عقیدہ قوم نوح کے مشرکوں کا تھا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے اس نبی کے پیچھے لگ کر اپنے 5 بزرگوں کو نہ چھوڑ دینا۔ سوال پیدا ہوتا ہے قوم نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، مردوں کو اپنا داتا کہا، کیوں؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کے خزانے اس کے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے جو انسان اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو اپنا داتا بنائے؟ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے لوگوں، اے مردوں کے درباروں پہ گرنے والوں، اے مردوں کو داتا اور غوث اعظم کہنے والوں، اے فقیروں کو، محتاجوں کو، کلاشوں کو، منگتوں کو داتا کا لقب دینے والوں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے انسانوں اور جنوں، اگر تم ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، تم جو مانگو تمہاری مانگ کے مطابق اللہ تمہیں عطا کر دے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ ایک سوئی سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کم کرے گی، اللہ پوری کائنات کو کھلا دے، پوری کائنات کو عطا کر دے۔ مالک کے خزانے میں اتنی کمی بھی، وہ اللہ ہے، وہ داتا ہے۔ ارے تم نے جس کو داتا سمجھا اس کی بے بسی کی کیفیت ہم نے کئی دفعہ اس دربار پہ جا کر دیکھی ہے۔ جوتی والے جب جوتیاں ٹوکن میں رکھواتے ہیں ان کو 5 روپے کا ٹوکن دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ جوتی ٹوکن میں کیوں رکھی جا رہی ہے؟ یہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے شاید کسی کی عقل کام کر جائے، جو اپنے مریدوں کی جوتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ان کے بچوں کی کیسے کرے گا؟ علی حجویری کے دربار پہ داتا چوکی بنی ہوئی جس پہ پولیس والے ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی چوری کرنے لگے تو پولیس والے پکڑتے ہیں۔ ارے یہ داتا خود کیوں نہیں پکڑتا؟ علی حجویری کے دربار پہ چندہ ڈالنے کے لیے جو غلے رکھے ہوئے اس پہ اتنے بڑے بڑے ٹرائسل کے تالے لگے ہوئے، کیوں؟ یہ تو داتا صاحب ہے، یہ تو سب کو نوازتا ہے، کہندا یہ تے نوازدا ہے لیکن بھابی یہ بھی چوری کر کے لے جاندے نے۔
یہ تو نوازتا ہے لیکن وہابیوں کے سامنے اس کی کچھ نہیں چلتی. وہ اس کے اگر غلہ کھلا رہ جائے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ اللہ داتا ہے, اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے. نبی کو بھیج رہا ہے, اس کے ساتھ ایک اللہ والا بھی ہے. ایک دیوار گرنے لگی ہے, اس دیوار کو نبی کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھڑی کرو. 2 اللہ کے پیارے بندے اس دیوار کو بناتے ہیں, اور بنانے کی وجہ کیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے اس خزانہ ہے یتیموں کا. یتیم ابھی چھوٹے ہیں, کل کو جوان ہوں گے, اپنا خزانہ نکال لیں گے. ان کے ساتھ یہ ساری مہربانی کیوں ہے؟ وَأَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ اللہ کا پیارا دوست ہے. داتا ایسا ہے. یہ بھی کوئی داتا ہے جو تمہارے چندوں سے چلے, جو تمہارے پیسوں سے اس کی دیگیں چلتی رہے, اور آج وہاں پر مریدوں کے چندے بند ہو جائیں تو لنگر جاری رہ سکتا؟ مریدوں کے چندے آج بند ہو جائیں, لنگر جاری نہیں رہ سکتا. یہ منگتوں کا حال ہے, یہ فقیروں کا حال ہے. لوگ دیں گے ان کا کام چلے گا, اور لوگ نہیں دیں گے ان کا کام نہیں چل سکتا. ایسا سوالی, ایسا منگتا, ایسا محتاج, ایسا کلاش, وہ کس طرح داتا ہو سکتا ہے؟ یہی حال یہودیوں کا تھا. یہودیوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ بند ہے. ہم اپنے انساروں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ سفارش کر کے, یہ اللہ کے ہاں درخواستیں ہماری دے کے ہماری ان کی آگے اور ان کی اللہ کے آگے اس طریقے سے ہمیں کچھ ملتا ہے. مالک نے کہا نہیں, اللہ کے تو ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے بانٹتا ہے. اللہ کو اپنی کائنات کو کھلانے کے لیے, اپنے بندوں کو پلانے کے لیے کہیں سے لنگر کی ضرورت نہیں پڑتی, سوال کی ضرورت نہیں پڑتی, چندوں کی ضرورت نہیں پڑتی, عرس پہ آنے والے مریدوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اللہ سب سے غنی ہے, اس کے پاس سارا کچھ ہے, اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے. مالک کا اعلان سنیے, مردوں کو داتا کہنے والو. قرآن کی یہ آیت, یہ قرآن جس کو ماننے کے دعوے دار تم بھی ہو, یہ قرآن ہر کلمہ پڑھنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کی یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ داتا اور کوئی نہیں ہے. سنیے قرآن حکیم کی اس آیت کو. یا ایھا الناس, یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, اے ایمان والو نہیں. یا ایھا الناس, اے کائنات کے سارے انسانوں. ایمان والے بھی آ گئے, کافر بھی آ گئے, مشرک بھی آ گئے. آدم علیہ السلام سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک پوری بنی جنس اس کے اندر آ گئی, بنی نوع انسان اس کے اندر آ گئی. سارے انسانوں کو اللہ کا خطاب, یا ایھا الناس, اے سارے کے سارے لوگوں, انتم الفقراء الی اللہ. انتم, تم سارے کے سارے, فقراء الی اللہ, اللہ کے در کے سوالی ہو, اللہ کے در کے منگتے ہو, اللہ کے در کے بھوکے ہو, اللہ کے در کے محتاج ہو, اللہ کے در کے گداگر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, داتا صرف ایک اللہ. 2 ٹوک لفظ سن لیجئے. ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الناس, اے انسانو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے فقیر, تم سارے سوالی, تم سارے منگتے. واللہ هو الغنی الحمید, تم سب فقیروں کو دینے والا داتا اپنے عرش پر ہے. دوسرے مقام پہ مالک نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, اللہ عطا کرنے والا ہے. داتا کا مطلب بھی عطا کرنے والا, غنی کا مطلب واللہ الغنی, اللہ غنی ہے, اللہ داتا ہے, اللہ گنج بخش ہے, اللہ غریب نواز اور بندہ نواز اور بندہ پرور ہے. انتم الفقراء, اور تم سارے کے سارے اس اللہ داتا کے منگتے ہو.
لاہور کے حجویری داتا کے منگتے نہیں، کیونکہ حجویری خود اللہ کا منگتا، حجویری خود اللہ کا سوالی، حجویری خود اللہ کے در کا گدا۔ وہ پنجابی کی بڑی پیاری مثال ہے، کوئی بانٹنے والا مٹھائی بانٹ رہا تھا، کسی بچے کو پتہ لگ گیا خیرات بٹتی ہے، وہ اپنی کٹوری لے گیا، پلیٹ لے گیا، اس نے خیرات لے لی۔ راستے میں دوسرے بچے کو یہ نہیں پتہ لگا خیرات کہاں بٹ رہی، یہ جو منگتا مانگ کر لایا تھا وہ اسی کی پلیٹ پکڑے کہتا ہے مجھے بھی دے۔ تو اس نے پنجابی میں کہا میں لئی منگ تنگ تو لے کتے دی ٹنگ، میں لئی منگ تنگ، بے وقوف تو میری پلیٹ پکڑ کے کھڑا ہو گیا، میں تو خود کسی سے مانگ کے لایا ہوں، میں خود پن کے لے آیا، منگ کے لے آیا، چولی پھیلا کے لے آیا، ایدے وچوں میں تینوں کوئی شے دینی، میں تو خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شیرنی خیرات لے کر آیا ہوں، اگر تو نے بھی لینی ہے تو جہاں سے بٹ رہی ہے وہیں سے لے۔ بانٹنے والا داتا اللہ ہے، حجویری کو بھی وہی دیتا رہا، نبیوں کو بھی وہی دیتا رہا، عام انسانوں کو بھی وہی دیتا رہا، اور قیامت تک کے انسانوں کو کھلانے اور پلانے والا، عطا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، شفا اور بیماری دینے والا ایک عرش والا اللہ ہے۔ باقی سارے منگتے ہیں، جب سارے منگتے ہیں تو سوال اس سے کرنا چاہیے جو سب منگتوں کو کھلاتا ہے۔ منگتوں سے سوال کرنا انسان کو لائق نہیں دیتا، عقل مند کو لائق نہیں دیتا۔ اور یہ نام، یہ داتا کا نام، یہ غوث اعظم کا نام، یہ بری امام کا نام، یہ قرآن کے اندر نازل نہیں ہوئے، یہ نام اللہ نے نہیں اتارے، ان کے یہ نام قرآن و حدیث سے نہیں ملتے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے قرآن بتاتا ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، سورۃ یوسف ہے، آیت نمبر 40 ہے، ما تعبدون من دونه، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، جس کو پکارتے ہو، آئے ہیں تیرے در پہ، داتا کچھ لے کر جائیں گے، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تم جس کو بھی پکارتے ہو، جس سے بھی مانگتے ہو، جس کی بھی عبادت کرتے ہو، ان کے بارے میں کیا ہے؟ الا اسماء، یہ وہ نام ہے، داتا، قطب، غوث، ابدال، یہ وہ نام ہے، سمیتموہا، یہ نام تم نے رکھے ان کے، انتم، تم نے یہ نام رکھے، تم نے بابا حجویری کو داتا کہا، قرآن نے نہیں کہا، تم نے اسلام آباد والے کو بری امام کہا، قرآن نے نہیں کہا، تم نے جیلانی کو غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس کہا، قرآن نے نہیں کہا، تم نے علی حجویری کو، تم نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہے، انتم، تم نے یہ نام رکھے، وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے یہ نام رکھے، تمہارے آباؤ اجداد نے یہ نام رکھے۔ سنو، ما انزل اللہ عز و جل نے نازل نہیں کیا، بہا من سلطان، اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ کی طرف سے یہ نام نہیں رکھے گئے، یہ لوگوں نے، ان بزرگوں کے نام لوگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے یہ نام خود رکھے، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ تم جن کو پکارتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو اللہ کے سوا، ان کو داتا اور غوث اعظم سمجھتے ہو، ان کو القابات دیتے ہو، وہ نام جو تم نے اور تمہارے آبا نے رکھے ہیں، سنو، تم ان کو جو مرضی لقب دے دو، داتا کہہ دو، غوث اعظم کہہ دو، قطب اور ابدال کہہ دو، قطب الاقطاب کہہ دو، تم ان کو نوکریاں بانٹنے والا، حکومتیں بانٹنے والا سمجھ لو، غریب نواز اور بندہ نواز سمجھ لو، لیکن یاد کر لو قرآن ان کی حیثیت بیان کرتا ہے، مالک کا کلام ان کا معاملہ بالکل کھول کے بیان کرتا ہے۔ غور کیجیے اللہ کے کلام پہ، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات،
لا یملکون، یہ طاقت نہیں رکھتے، یہ مالک نہیں ہے کس چیز کے؟ تم نے بابا علی حجویری کو داتا کہا، لیکن قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرہ، تم تو اس کو داتا سمجھتے ہو، یہ کائنات میں ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ولا فی الارض، اور نہ زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک، زمین و آسمان کی تخلیق میں انہوں نے اللہ کا ہاتھ نہیں بٹایا، یہ اللہ کے سانجے نہیں ہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، تخلیق میں اللہ نے ان سے مدد نہیں لی، یہ اللہ کے ساتھی اور ساجی نہیں ہے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، ان کے پاس ایک ذرے کی طاقت بھی نہیں ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے، حفاظت کرنا دور کی بات ہے، گنج بخش ہونا دور کی بات ہے، غوث اعظم ہونا بہت بڑی بات ہے، مالک کہتا ہے غوث اعظم کی بات کرتے ہو، ان کے پاس تو ایک ذرے کی بھی طاقت نہیں، نہ آسمان اور زمین کے اندر یہ اللہ کے شریک رہے، اور نہ انہوں نے اللہ کی مدد کی کسی کام میں، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے فقیر ہیں، یہ اللہ کے سوالی ہیں۔ یہ آیت دو ٹوک اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنے کے خلاف اعلان کر رہی ہے کہ ساری کائنات فقیر، منگتی، کلاش، بھوکی اور اللہ کے در کی سوالی ہے، داتا صرف عرش والا اللہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، جن کو داتا اور غوث اعظم کہتے ہو، قرآن اعلان کر رہا سنو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ ایک چھلکا ہوتا ہے، اور یہ سارے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اس چھلکے کا مالک بھی اللہ ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ ارے جو کھجور کی گٹھلی پہ آنے والے چھلکے کے مالک نہیں، تم کہتے ہو لاہور داتا کی نگری ہے، وہ پورے لاہور کا مالک ہے، اس کی وجہ سے فلاں شہر بچا ہوا۔ اجی تسی نہیں مانتے، وہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا نا 6 ستمبر کو، انڈیا ایئر فورس نے بڑی کوشش کی لاہور راوی کا پل توڑنے کے لیے، بابا حجویری سبز چولا پہن کے وہاں کھڑے تھے، انڈین فوج اوپر سے بم پھینکتی تھی، یہ ہاتھوں میں کیچ کر کے راوی میں پھینک دیتے تھے، یہ ایک بم بھی پل پہ نہیں گرا، اور اگر ایک بھی گر جاتا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ ابھی بھی داتا نہیں مانو گے، کتنی بڑی کرامت ہے داتا علی حجویری صاحب کی، انہوں نے راوی کے پلوں کو بچایا اور انڈین آرمی کے بموں کو کیچ کر کر کے دریا کے اندر پھینکا۔ میں سوال کروں 6 ستمبر کو تو بابا جی نے یہ کر لیا، اور جب بنگلہ دیش الگ ہوا یہ بابا تیری ماں کا ختم پڑھنے گیا ہوا تھا، تب کہاں تھا یہ؟ یا اس کو گھر میں تم نے کل خانی کے لیے بلایا ہوا تھا، یا یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کرنے گیا ہوا تھا؟ جب وہاں پہ اتنے لاکھ لوگ سلنڈر ہو گئے تھے، اسلحہ پھینک دیا تھا، اس وقت بابا جی نظر نہیں آئے؟ کہتا ویکھیا گستاخانی گال کر دے، من دے ہی نہیں نا، یہ ہمارے بزرگوں کی کرامتیں ہیں۔ ارے یہ داتا نہیں، یہ عرش والے داتا کا منگتا ہے، یہ اس کا سوالی ہے، داتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ جن کو تم داتا سمجھتے ہو، جن کو تم غوث اعظم سمجھتے ہو، قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے ان کو تمہاری پکاروں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہے؟ یعنی سب سے بڑا گمراہ، سپرلیٹو ڈگری، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہے؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ بابا حجویری کی قبر پہ کھڑے رہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، بابا جی کی قبر پہ کھڑے رہو، قیامت تک کھڑے رہو، پکارتے رہو، وہاں سے کبھی جواب نہیں آئے گا۔ اور اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ بابا جی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کشف المحجوب کی ابتدا پہ لکھا ہے، جو بابا علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کی ابتدا پہ لکھا ہے کیا؟ کہ یہ کتاب بابا جی نے فارسی زبان میں لکھی،
علی حجویری صاحب کی اصل زبان فارسی زبان تھی. لاہور والوں کو تو فارسی آتی نہیں, وہ تو پنجابی میں کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در تے کچھ لے کے جاواں گے. اس کو ٹرانسلیشن کر کے کون بتائے گا کی کہندے ہے؟ یہ پنجابی میں جو مانگ رہا ہے فارسی بابے سے. فارسی بابے کو پنجابی نہیں آتی, پنجابی کو فارسی نہیں آتی. یہ مشکل کون حل کرے گا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہے جو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے, ان کی پکار کو سن نہیں سکتے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, قیامت تو آ سکتی ہے, یہ مردے اپنے پیروں اپنے فقیروں کی پکار کو سن نہیں سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور سنے کیسے یہ مردے؟ سنے کیسے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری قبر پہ کھڑے ہو کر کون پکار رہا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, اور جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی, یہ سارے کے سارے اللہ کے اولیاء سارے مریدوں کے پکار کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. ابھی آئے گا بابا حجویری کا قول بھی کہ میں نے ان کو نہیں کہا مجھے داتا کہو. یہ سب انکار کر دیں گے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنیے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مالک اپنے نبی سے کیا کہلواتا ہے؟ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہم کو نفع دے سکتے ہیں اور جو نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہلواتا ہے. اے نبی ان کو کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نفع نہیں دے سکتے, نقصان نہیں دے سکتے. ثابت کیا ہوا؟ نفع نقصان دینے والا کون؟ اللہ. نفع و نقصان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ داتا. عطا کرنے والے کو داتا کہا جاتا ہے, اور داتا صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی, اللہ مالک اپنے نبی سے کہلواتا ہے, نبی کہو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. جب اللہ کے نبی داتا نہیں ہے, پھر کائنات میں مخلوقات میں کوئی بھی داتا صرف عرش والا اللہ ہے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سنیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اس قدر پوشیدہ, اس قدر خفیہ ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں, حالانکہ شرک اس کے دل میں پوشیدگی سے خفیہ طریقے سے سرایت کر جاتا ہے. جیسے رات میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی چلتی ہے, کسی کو نظر نہیں آتی, اسی طرح شرک لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات کب فرمائی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور رسول اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور شرک اس کے دل کے اندر داخل ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی یہ بات سن کر ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے, یہ سن کر اللہ کے نبی اتنے غضبناک ہوئے, فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ نہ کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے, بلکہ یہ کہ جو صرف اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کرنا چاہے وہ ہو نہیں سکتا. حضرت عائشہ کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی حضرت طفیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, ان کو قصہ سناتے ہیں. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے رات کو خواب دیکھا, خواب کے اندر میں میدان میں نکلتا ہوں, ایک امت کے پاس پہنچتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں, عزیر علیہ السلام کی قوم ہیں. جواب میں نے کہا تم بڑی اچھے لوگ تھے اگر تم یہ نہ کہتے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا مسلمانوں تم بھی بہت اچھی قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ.
ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، وما شاء محمد اور جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم یہ نہ کہو تم بھی اچھی قوم ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا، خاموشی سے چلا، ایک اور قوم کے پاس پہنچا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ تو میں نے کہا تم بڑی اچھی قوم ہو، اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو ان میں سے مجھے جواب دینے والے نے دیا کہ تم بھی مسلمان ہو، بڑی اچھی قوم ہو اگر تم یہ کہنا چھوڑ دو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا تمہارے بھائی نے ایک سچا خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا تھا، یہ نہ کیا کرو، جب بھی کہو یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ تنہا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کرنا چاہے ہو۔ ہماری بسوں پہ عام لکھا تھا اللہ نبی وارث، اللہ نبی کی مرضی، اللہ نبی کا کرم، اللہ نبی کا اللہ کے نبی نے فرمایا صرف یہ کہو جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر بسوں میں دیکھا ہوگا، بسوں کی سائیڈ شیشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 1 5 11، کبھی نظر پڑی یا نہیں؟ 1 5 11 کہتے ہیں جی 1 اللہ، 5 5 5 11 11ویں والا ہے، تینوں مل کے بس کو پار لگاتے ہیں۔ ہم نے کس کس مقام پہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک کی دلدل کے اندر چھلانگیں نہیں ماری ہیں؟ کہیں اللہ کے فقیروں کو داتا کہا، غوث اعظم کہا، اور کہیں اپنی بسوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا۔ ابھی میں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا، بڑی خوبصورت جاپانی بس، بڑی آرام دہ، اور جب میں اس بس کے اندر داخل ہونے کے لیے گیٹ کی طرف آیا تو پیچھے اتنی لمبی جوتی لٹکی ہوئی، میرے موبائل میں اس کی باقاعدہ مووی میں نے بنائی، جوتی لٹکی ہوئی۔ بھائی یہ جوتی کیا ہے؟ کہا جی آپ نہیں سمجھتے، یہ جوتی لٹکی ہوئی ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ جس قوم کے عقیدے جوتیوں پر آ جائیں اللہ بھی ایسی قوم کے سر میں پھر جوتیاں ہی مارتا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے آج امت مسلمہ اس شرک کی وجہ سے ذلت کے آخری کنارے پر پہنچی ہوئی۔ اگر یہ شرک چھوڑ دیے جائیں، اس شرک سے توبہ کر لی جائے، توحید کی طرف آ جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے پھر یہ امت کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ امن اور عزت صرف اس قوم کو ملتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر شرک نہیں کرتی، ظلم نہیں کرتی۔ علی حجویری کے ہی حوالے سے آپ کو سنا جائے، انہوں نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ لوگ مجھے داتا کہتے ہیں، نہ گنج بخشم نہ رنج بخشم، نہ میں کسی کو خزانے بخش سکتا ہوں، نہ کسی کو میں خوشیاں اور دکھ دے سکتا ہوں، بلکہ میں تو خود اللہ کا محتاج بندہ ہوں۔ ان کے دربار پہ شعر لکھا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، یعنی سب جہانوں کو فیض کا خزانہ بخشنے والا خدائی نور کی جائے ظہور، جو ناقصوں کے لیے کامل مرشد اور کاملوں کے لیے رہنما ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نہ میں کسی کو خزانے دے سکتا، نہ میں کسی کو خوشیاں دے سکتا، میں تو خود اللہ کے در کا منگتا اور اللہ کے در کا سوالی ہوں۔ ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں، یعنی لوگ تجھے خزانہ بخشنے والا کہتے ہیں، حالانکہ تو ایک رائی کے دانے کا بھی مالک نہیں ہے۔ گنج بخش اور رنج بخش صرف ایک اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ سنیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی سن لیجئے۔ ابو حنیفہ سفر کر رہے، ایک قبر پہ کھڑے ہوئے ایک عراقی نوجوان کو دیکھا جو اس قبر والے سے مانگ رہا۔ جب اس نے اپنی دعا ختم کر لی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، قبر پرستی اور بت پرستی یہ دونوں شرک کے راستے ہیں، اور اسلام کے اندر شرک داخل ہی قبر پرستی کے ذریعے ہوا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھ کے اس نوجوان کو سنائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ مکھی ان کے کھانے میں سے چھین کے لے جائے یہ اپنا حصہ اس سے چھین نہیں سکتے۔ یہ اس کو سنایا اور سمجھایا کہ جس طرح یہ لوگ کمزور ہیں، ان سے مانگنے والا بھی کمزور ہے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
جس کو آج بھی قبر پرست غوث اعظم کا نام دیتے ہیں، وہ خود اپنی کتاب میں فرماتے ہیں توکل علی اللہ فی الحاجات کلھا واعرض عن الخلق کلھم، جب بھی کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ ہو تو ایک اللہ سے سوال کرو، ایک اللہ سے مانگو اور ساری مخلوق سے کنارہ کشی کرو۔ مانگنا صرف اللہ سے، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے، جس تعلیم کو بھلا کر کسی نے ان کو گنج بخش کہا، کسی نے ان کو حاجت روا کہا، کسی نے ان کو غوث اعظم کہا۔ لوگو اس فتنے کو پہچانو، یہ شرک کے روپ میں ایسا عظیم فتنہ ہے جو انسانوں کی نیکیوں کو برباد کر کے انسانوں کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔